السلام علیکم، BS ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تو فرعون کے دربار میں یہ طے کیا گیا کہ قصاص کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے۔ جب مجلس میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور قصاص قتل کروانے کا فیصلہ کیا تو اسی مجلس میں فرعون کی قوم کا ایک ایسا ہی مرد مومن بھی موجود تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔ مجلس ختم ہونے کے فوراً بعد ہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام کو ہمدردانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ فرعون کی مجلس میں تمہارے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کی سازش کی اطلاع ملتے ہی چھپتے چھپاتے مصر سے مدین کی طرف نکل پڑے تاکہ کہیں فرعون آپ علیہ السلام کو قتل نہ کروا دے۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ظالموں کے ظلم سے نجات مانگتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام مدین کے علاقے میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے چل کر مدین کے علاقے میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے انہیں دور ہٹا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمدردی کے جذبے سے ان کے پاس گئے اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کی بجائے دور کیوں ہٹا رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم کمزور ہیں اور کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی، ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم ان لوگوں کے پانی پلانے کا انتظار کرتی ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے ہیں تو ہم بچا ہوا پانی اپنی بکریوں کو پلا لیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان سے ہمدردی کرتے ہوئے کنویں سے پانی کھینچ کر ان بکریوں کو پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ دعا مانگنے لگے۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، آپ جو بھی بھلائی مجھ پر نازل فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی دعائیں مانگنے لگے اور وہ دونوں لڑکیاں خلاف عادت اپنے بکریوں کو جلدی گھر لے کر پہنچ گئیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آج بکریاں بھی خوب پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور آپ بھی جلدی آ گئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پورا واقعہ اپنے والد سے سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو بھیجا کہ اس نوجوان کو میرے گھر لے کر آؤ اور کہو ہمارے والد تمہیں مزدوری دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہیں اپنا پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ پرامن ہو جائیے، آپ ظالم قوم سے نجات پا چکے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں میں سے ایک سے نکاح کرنے کی اس شرط پر نکاح کرنے کی پیشکش کی کہ آپ 8 سال تک میرے ہاں خدمت کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول فرماتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے نکاح کر لیا۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ملازمت کرتے ہوئے پورے 10 سال ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن جانے کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور محنت مزدوری کر کے اکٹھی کی ہوئی بکریوں کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جب رات کے وقت طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو سرد طور پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ پہاڑ کی جانب سے روشنی آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید وہاں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آگ جلا رکھی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں سے راستہ معلوم کر کے یا کم از کم گرمی پہنچانے کے لیے کچھ آگ لے کر آتا ہوں۔ جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو معاملہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ جگہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے نور کی تجلی کی وجہ سے نور کا ایک ٹکڑا ہی بنی ہوئی تھی، جس کے دائیں جانب ایک درخت کے درمیان سے آواز آئی، اے موسیٰ،
میں ہی اللہ ہوں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب کر لیا اور آپ علیہ السلام پر اپنی وحی کا نزول شروع کر دیا اور فرمان الہی ہے، اے موسیٰ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کو اپنا رسول منتخب کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لیے معجزے عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریاں چراتا ہوں اور ان کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے نیچے پھینک دیا تو وہ فوراً سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ خوف نہ کرو اور اسے پکڑ لو، ہم اسے پھر اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اور یہ آواز بھی آئی کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر اس کے بعد جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہے تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ ادھر آؤ، ڈرو نہیں، بلا شبہ آپ پر ہر طرح سے امن میں ہے۔ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو اور بغیر کسی بیماری کے سفید نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنے جسم سے لگا لو۔ بس یہ آپ کے رب کی طرف سے 2 معجزے تھے۔